بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد یقیناً سب آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ایک دن بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بی بی سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے؟ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہیں آپ؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور آپ اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہیں، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور یہ آٹا اتنا کیوں گوندھ رہی ہیں آپ؟ بس بہت کام کر لیے آپ نے۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ لیکن دل پھٹا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا۔ یہ کہہ کر بی بی بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی علیہ السلام بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کریں۔ تبھی بی بی فاطمہ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رو رہے ہیں، بی بی بھی رو رہی ہیں، اور اتنے میں ہی گھر میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہزار سوچیں دل و دماغ میں گھوم رہی ہوں کہ میرے بعد بچوں کا کیا بنے گا، کون کھانا کھلائے گا میرے بچوں کو، کون روز سلائے گا۔ اس ماں کے دل پہ، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی، اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر بی بی سے پوچھنے لگے کہ اے امی حضور، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم دونوں آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، بی بی بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے تین باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کمی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام رو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ نبی کی بیٹی ہیں، آپ نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں آپ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا میرے بعد، میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ نبی کی بیٹی ہیں، میں آپ کے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟
تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی علیہ السلام بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ ذرا سوچیں وہ منظر کیسا ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن علیہ السلام کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اجنبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایک طرف سے تم کاندھا دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس قبر کو دیکھتے ہیں، کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جن کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی تو جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، بی بی تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی کو دفنایا گیا اور حضرت علی علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔